چھوٹ جائے کہیں ہاتھ سے دامان حسین، مقترب ہے شب عاشور ذخیران حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی آج 36ویں قسط ہے۔ جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے حملہ اولیٰ میں جو اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے ان کا مختصر سا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ حملہ اولیٰ کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں کہ جو ظہر کی نماز سے پہلے شہید ہوئے، پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی اصحاب کی ایک تعداد جو شہید ہوئی۔ انشاءاللہ ہم ان قسطوں میں آج کل بھی ہم نے شروع کیا، آج بھی امام کے اصحاب کہ جنہوں نے اپنی جانیں امام علیہ السلام پر قربان کر دی، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ساتھ ہم کریں گے۔ آج جن کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے جناب عبداللہ ابن عمیر ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں، کوفہ کے رہائشی تھے اور کوفہ کے مضافات میں، جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف سٹی، کوفہ شہر سے باہر ان کا گھر تھا۔ انہوں نے نخیلہ میں جو کوفہ شہر کی چھاونی تھی وہاں پر جب لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا یہ لوگ کس جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام سے لڑنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھر آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ مشرکین سے مجھے جنگ کرنے کا موقع ملتا۔ تو کہتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ کوفہ کا لشکر امام حسین سے جنگ کرنے جا رہا ہے، کہتے میری نظر میں ان سے جنگ کرنے کا ثواب جتنا مشرکوں سے جنگ کرنے کا تھا اتنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی زوجہ جو ایک نہایت نیک اور شیردل خاتون تھی، اس نے نہ فقط اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ امام کی نصرت کے لیے جائے، بلکہ وہ خود بھی آمادہ ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے میاں بیوی دونوں کربلا میں امام علیہ السلام کے پاس آئے۔ جس وقت مبارزے والی جنگ کا آغاز ہوا کہ جس میں ابن سعد کے عمر ابن سعد کے لشکر سے ابن زیاد کا غلام یسار اور سالم وہ میدان میں آئے تو انہوں نے اپنے لیے مبارز مانگا۔ تو جناب بریر و حضرت حبیب ابن مظاہر وہ جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بزرگ تھے امام علیہ السلام نے انہیں اجازت جب نہیں دی تو جناب عبداللہ ابن عمیر میدان میں گئے اور انہوں نے ان کو اپنا تعارف بھی کروایا، اشعار پڑھے، اور جناب عبداللہ ابن عمیر کے ہاتھوں یہ دونوں واصل جہنم ہوئے اور اس میں ان کا ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی ان کی، اور لیکن جنگ جاری رکھی۔ ان کی زوجہ نے جب اپنے شوہر کی کی بہادری دیکھی، میدان میں آ گئی، حوصلہ بڑھانے لگی، خود بھی ایک تلوار لے کر، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں واپس بھجوایا، اور خواتین پر جہاد واجب نہیں ہے لہٰذا ان کو واپس بھیج دیا۔ تو جس وقت جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت واقع ہو گئی تو ان کی زوجہ کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ شہید ہو چکے ہیں تو وہ دوبارہ اپنے شوہر کی لاش پر پہنچی اور ان کو ان کے چہرے کو اور خون سے گرد سے صاف کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ کہتی ہیں تمہیں بہشت مبارک ہو
جس خدا نے آپ کو جنت میں جگہ دی ہے اسی سے دعا ہے کہ مجھے بھی آپ کا ہم نشین قرار دے۔ کہتے ہیں یہ چونکہ ایک ایسا منظر تھا کہ ایک جوان جو شہید ہوا اس کی زوجہ اس کے سرہانے ہیں، تو یہ خود ایک اس لحاظ سے کہ جو اس کے قبیلے کے افراد ہیں، بنو کلاب کے جو لوگ یزیدی اور عمر بن سعد کے لشکر میں موجود تھے، تو ان کے لیے تھا کہ شاید وہ باغی نہ ہو جائیں، وہ ان کا ساتھ نہ دینا شروع کریں۔ تو شمر لعین نے اپنے غلام کو کہا کہ اس خاتون کو کے سر پر چوب خیمہ مارے، تو اس غلام نے، شمر کے غلام نے آ کے ان کے سر پر وہ چوب خیمہ اس طرح زور سے اس نے مارا کہ یہ خاتون بھی اپنے شوہر کے ساتھ شہید ہو گئی، اور وہیں جو اس نے دعا کی تھی کہ جنت میں ہمراہی نصیب ہو، تو ان کو ہمراہی نصیب ہو گئی۔ اگلے نام سیف بن حارث اور مالک بن عبداللہ ہیں۔ یہ دونوں بھی مادری بھائی ہیں اور روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان کا غلام شبیب تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے امام علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی اور بہترین مبارز تھے، بہترین جنگ کرنے والے تھے۔ اسی طرح 4 نام اور ہیں، عمر بن خالد سیداوی، سعد جو عمر کا غلام ہے، جابر بن حارث، مجمع ابن عبداللہ۔ یہ چاروں جو ہیں انہوں نے ایک ساتھ اہل کوفہ پر حملہ کیا۔ جب دشمن کی فوج کے درمیان پہنچ گئے تو فوج کوفہ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے دوسرے اصحاب نے انہیں جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا تاکہ انہیں اس محاصرے سے نکال لیں۔ تو حضرت عباس نے حملہ کیا اور محاصرے کو توڑا، لیکن وہ چاروں جو اصحاب تھے امام کے، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، اور لیکن وہ اپنے واپسی کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اور دوبارہ انہوں نے اسی طرح سے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ چاروں جوان وہاں پر شہید ہو گئے۔ اگلا نام 8واں نام، 7 میں نے نام ابھی تک لیے۔ 8واں نام جناب بریر ابن خدیر کا ہے۔ یہ ایک جلیل القدر شخصیت تھی، مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، مولا علی کے صحابی رہے ہیں، امام حسن کے وفادار رہے ہیں۔ بریر کا تعلق کوفہ سے تھا۔ کوفہ میں ان کو سید القراء کہتے تھے، قاریوں کا سردار۔ ایک یہاں پر چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا آپ تمام احباب کو کہ ایک تو وہ جیسے آج کے دور میں ہم قاری قرآن کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قرآن کو اچھے سر میں، اچھے لہجے میں پڑھنے والا انسان ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن پچھلے دور میں جس وقت امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ 61 ہجری کا دور ہے، رسول اللہ کا دور ہے، وہاں پر قاری قرآن فقط قرآن کی قرات کرنے والے کو یا فقط اچھے لہجے میں قرآن کو اچھے سر میں پڑھنے والے کو قاری نہیں کہتے تھے، بلکہ قاری قرآن کا مطلب ہوتا تھا جس کو ہم آج کے دور میں ہم جس کو مفسر قرآن کہیں، تو یہ اس دور میں قاری قرآن کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ لہذا حضرت بریر قاری قرآن تھے، یعنی مفسر قرآن، یعنی ایک ایسا شخص کی جو قرآن کی تعویل و قرآن کی تفسیر جانتا ہے، جو محکم و متشابہ کا فرق جانتا ہے، جو آیات کے شان نزول سے واقف ہے۔ اور ان کو سید القراء، یعنی کوفے میں جتنے بھی قاریان قرآن ہیں، جتنے بھی مفسر قرآن اس زمانے میں موجود تھے، ان سب کا سردار کہا جاتا تھا، اور کوفہ کی ایک بڑی آبادی تھی کہ جن کو انہوں نے قرآن سکھایا تھا۔ تو جناب بریر جب میدان میں آئے تو یزید بن معقل نام کا ایک یزیدی فوج کا سپاہی تھا سالار، اس نے وہ مقابلے پر آ گئے، اور اس کے بعد حضرت بریر نے بہترین جنگ کی، اور اس جنگ کے بعد پھر جناب بریر کو شہید کر دیا گیا، مولا حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ اگلا نام عمر ابن قریظہ یا عمر ابن قردہ، عمر ابن قریظہ ابن کعب انصاری ہیں۔ یہ جو ہیں ان کے والد جو ہیں وہ رسول اللہ کے صحابی تھے، جناب قریظہ یا قریظہ جو ہیں امیر المومنین کے بھی صحابہ میں سے تھے۔ مولا علی کے ساتھ یہ مختلف جنگوں میں شریک رہے، اور مولا علی کے دور خلافت میں انہیں مولا علی نے فارس کا گورنر مقرر کیا تھا۔
اور ان کے والد جو ہیں عامر کے والد 51 ہجری میں وہ انتقال کر گئے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جنگ کرنے کی اجازت کے لیے آئے، امام نے جب اجازت دے دی تو یہ میدان میں گئے، بہترین جنگ لڑی، اور یہاں پر ایک بہترین انداز میں جنگ کر کے جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو گر پڑے۔ امام حسین علیہ السلام جب ان کے سرحانے آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو اس نے امام سے سوال کیا، کہتا ہے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ امام نے کہا، ہاں، تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، رسول خدا کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں بھی تمہارے بعد پہنچ رہا ہوں۔ تو جناب عمر مولا کی یہ بشارت آمیز باتیں سن کر انتہائی شیرینی کے ساتھ اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد سعد ابن حارث اور ابو الحتوف ابن حارث، یہ دونوں وہ لوگ ہیں کہ جو عمر سعد کے ساتھ کربلا پہنچے تھے، اور روز عاشور بھی عمر سعد کے لشکر میں تھے، لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام کی صدائے حل من ناصر ینصرنا گونجی تو وہ، اور جب امام نے حل من ناصر ینصرنا کہا تو امام حسین کے خیام سے رونے کی آوازیں آئیں، بیبیوں کی، بچوں کے رونے کی آوازیں، تو یہ ان آوازوں کو برداشت نہیں کر پائے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں، امام حسین علیہ السلام کی حمایت کے لیے آگے بڑھے، اور یہ دونوں بھائی امام علیہ السلام کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شہادت پیش کر دی۔ اگلا نام جناب نافع ابن ہلال کا ہے۔ نافع ابن ہلال مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، شریف ہیں، شجاع تھے، قاری قرآن تھے، اور ان کی ایک اور خوبی کہ یہ احادیث ان کو یاد ہوتی تھی کافی زیادہ، حدیث نویس بھی تھے، احادیث لکھتے تھے۔ جنگ جمل، صفین و نہروان میں مولا علی کے رکاب میں جنگیں کی ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کوفہ کے رستے میں امام علیہ السلام سے یہ لوگ ملے اور امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ جس وقت نافع ابن ہلال نے حملہ کیا جا کر میدان میں، تو بہترین تیر انداز تھے جناب نافع ابن ہلال، تو پہلے انہوں نے تیر چلائے۔ انہوں نے ایک کام شب عاشور کیا تھا کہ انہوں نے اپنے تیروں کے اوپر اپنا نام لکھ دیا تھا، تاکہ یہ کہتے تھے کہ یزیدیوں میں سے جس کسی کو میرا تیر لگے اسے پتہ ہو کہ نافع ابن ہلال نے حسین ابن علی کی حمایت میں تیر چلایا ہے۔ پہلے اپنے تیروں سے عمر ابن سعد کے فوج کے 12 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے ساتھ پھر جب تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے نیام سے اپنی تلوار کھینچ لی اور تلوار کے ساتھ امام علیہ السلام کا دفاع کیا، امام حسین علیہ السلام کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جناب نافع ابن ہلال وہ ہیں کہ جب ظاہر ہے کہ تلوار سے یہ حملہ کر رہے تھے تو عمر سعد نے وہاں پر اپنے فوجوں کو، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکو گے، ایک ایک ہو کر جا کر یکبارگی میں حملہ کرو۔ تو ان کی فوج کے ان سپاہیوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، چاروں طرف سے تیروں کے حملے کیے، پتھر برسائے، یہاں تک کہ اس وجہ سے جناب نافع ابن ہلال کے دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ ان کے بازو ہڈی سے ٹوٹے ہیں۔ ایک تو حضرت مولا عباس ہیں کہ جن کے بازو کربلا میں قلم ہوئے ہیں، اصحاب میں سے جناب نافع ابن ہلال ہیں کہ جن کے بازو ہڈی سے ٹوٹے ہیں۔ جب بازو ٹوٹ گئے تو یہ عمر سعد کے سپاہی جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے عمر سعد کے پاس لے گئے۔ عمر سعد نے کہا کہ نافع وائے ہو تم نے اپنے حق میں ایسا کیوں کیا؟ تو نافع نے جواب دیا کہ میرا پروردگار میرے ارادے سے واقف ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں نافع ابن ہلال کی داڑھی سے خون بہہ رہا تھا۔ یہاں پر بھی نافع ابن ہلال کا حوصلہ بلند تھا، کہا کہ اگر میرے بازو نہ ٹوٹے ہوتے تو میں تمہیں اپنے آپ کو گرفتار کرنے نہ دیتا۔ عمر سعد لعین نے شمر کو کہا اور شمر نے جہاں پہ جناب نافع ابن ہلال کو شہید کر دیا۔ ہم نے 12 اصحاب کا
ذکر کیا ہے آج، انشاءاللہ باقی اصحاب کا ذکر کل کی گفتگو میں کریں گے۔ کچھ قسطیں اصحاب کے موضوع پر ہی رہیں گی تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے کارنامے سے ہم واقف ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔